ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور اس کام کے بیان کرنے کے وقت اگر اس مقصد کو بھی بیان کیا جائے تو کچھ اس طرح کے جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں، بلکہ ہم بولتے بھی ہیں، جیسے میں نے اس غرض سے پیسہ کمایا کہ میں ایک نئی کار خریدوں۔ اس جملے میں اس غرض سے، میں نے اس لیے پیسہ کمایا تاکہ میں ایک نئی کار خریدوں۔ اب اس جملے میں اس لیے اور تاکہ، یہ وہ الفاظ ہیں جن کی مدد سے ہم دو جملوں کو ایک ساتھ ملا کر کوئی بات کرتے ہیں۔ ہر زبان میں ایسے فقرے یا ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جنہیں لنکنگ ورڈز کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے جملوں کی انگلش میں ٹرانسلیشن کیسے ہوگی، نئے انگلش سیکھنے والوں کو یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے۔ یہ اور اس جیسے بہت سے مسائل کے حل کے لیے یوٹیوب کے چینل انگلش ٹو اردو ہیلپ کی طرف سے ایک سیریز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انہی ویڈیوز کی سیریز میں سے ایک ویڈیو پیش خدمت ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ ایسے جملے جن میں اس غرض سے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کی انگلش میں ٹرانسلیشن کیسے ہوتی ہے، یا انگلش میں ایسے جملوں کے بولنے کا طریقہ کیا ہے۔ کی غرض سے اس فقرے کا متبادل انگلش میں جو فریز استعمال ہوتا ہے وہ ہے in order to۔ یہ ایک لنکنگ فریز ہے۔ ایسے جملوں کا آغاز ہمارے اسی فریز سے ہی ہوتا ہے، in order to، اس کے بعد verb کی فرسٹ فارم، اور پھر آبجیکٹ، اور پھر ایک کمپلیٹ سینٹنس جسے مین کلاز کہتے ہیں۔ کیونکہ ابھی ہم انگلش بولنا سیکھ رہے ہیں تو اس لیے زیادہ گرامر کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا ہم سینٹنس لیتے ہیں اور اس کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ وہ سبزی خریدنے کی غرض سے بازار گیا۔ In order to buy some vegetables, he went to the market۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے وہ باہر جا رہا ہے۔ In order to get higher education, he is going abroad۔ ٹیم میں کچھ تبدیلیاں لانے کی غرض سے چیئرمین نے ایک اہم میٹنگ بلا لی۔ In order to make some changes in the team, chairman has called an important meeting۔ آپ کو اپنا اکاؤنٹ محفوظ رکھنے میں مدد کی غرض سے گوگل آپ کو نوٹیفیکیشن بھیج دیتا ہے۔ In order to help keep your account secure, Google sends you a notification۔ آئیے اسی فریز کو استعمال کرتے ہوئے کچھ نیگیٹو جملوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دوستو، ایسے جملوں کا سٹرکچر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مین کلاز آتا ہے، یعنی ایک کمپلیٹ سینٹنس، اس کے بعد in order not to، پھر verb کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ۔ اس غرض سے کہ یہ اہم میچ ہار نہ جائیں، ہمیں باقاعدگی سے پریکٹس کرنی چاہیے۔ We should practice regularly in order not to lose this important match۔ اس غرض سے کہ سست نہ ہو جائیں، وہ صبح جلدی جاگ جاتے ہیں۔ They wake up early in the morning in order not to be lazy۔ دوستو، بالکل اسی مقصد کے لیے آپ کو ایک اور فریز بھی ملے گا جو کہ in order to سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ کنفیوز نہ ہو جائیں، اس لیے اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ یہ فریز ہے in order that۔ دوستو، بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ ان دونوں فریزز میں وہی فرق ہے جو کہ ہم نے تاکہ کی ویڈیو میں سمجھا تھا کہ so that اور so as to میں بہت ہی معمولی ڈفرینس ہے۔ بالکل وہی ڈفرینس ان دونوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ کو دیکھنی چاہیے تاکہ انگلش پر آپ کی گرفت مضبوط ہو۔ دیکھا، ہر بات میں تاکہ کا لفظ استعمال ضرور کرتے ہیں، تو اگر اس کو سیکھ لیا تو ظاہر سی بات ہے انگلش پر ہماری گرفت اور مضبوط ہو جائے گی۔ آئی بٹن پہ کلک کرنے سے آپ کو وہی ویڈیو مل جائے گی۔ بہرحال اس ڈفرینس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دوستو، in order to، اس کے سٹرکچر میں ہم in order to کے ورڈ کے بعد ڈائریکٹ ورب استعمال کرتے ہیں اور اسی فریز میں سبجیکٹ نہیں آتا، جبکہ in order that کے بعد سبجیکٹ آتا ہے۔
सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो एक कंप्लीट सेंटेंस के बाद इन ऑर्डर दैट के साथ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आइए जुमले देखते हैं। वो इन दिनों इस गरज से सख्त मेहनत कर रहा है कि वो इम्तिहान पास कर ले। He is working hard these days in order that he pass the exams. मैंने इस गरज से पैसा कमाया कि मैं एक नई कार खरीदूं। I earned some money in order that I buy a car. दोस्तों एंड में आपको बताते चलें कि इस वीडियो के साथ साथ आपको so that और so as to की वीडियोस भी लाजमी देखनी चाहिए। और उन वीडियोस में जिस तरह समझाया गया है कि मॉडल वर्ब्स का भी इस्तेमाल होता है इन जुमलों में भी, आप मॉडल वर्ब्स को बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने इस गरज से पैसा कमाया कि मैं एक नई कार ख़रीद सकूं। I earned some money in order that I can buy a car. That's it. Take care, friends.